پاکستان کے خلاف، پاکستان کے فوج کے خلاف کوئی بات کرے گا، کوئی عام آدمی ہو، کوئی سیاستدان ہو، تو ہمیں یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے افواج ہمارے ریڈ لائن ہے. عالمی قوت تو آپ کے خلاف یہ موقع ڈھونڈ رہے ہیں. ان حالات میں رسپانسبلی اپنا لفظوں کا چناؤ کرنا چاہیے. سیاست کو اس طریقے سے کرنا چاہیے. کوئی پاکستان کی مخالف، پاکستان کی دشمن ہمارا اندر کی ایشوز کا فائدہ نہ اٹھا سکے. پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے، اس کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں. بلاول بھٹو کا 2 ٹوک اعلان. مظفر آباد میں پارٹی عہدیداروں سے خطاب میں کہا ہمیں عالمی سازش کو سمجھنا چاہیے. الفاظ کا چناؤ درست انداز میں کرنا چاہیے. موجودہ حالات میں معاملہ فہمی کی ضرورت ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عسکری بصیرت کی دنیا معترف ہے. جب تک آزاد کشمیر کے حالات خراب رہیں گے تب تک کشمیر کاز کو نقصان ہوگا. پرتشدد احتجاج اور مظاہروں کی کسی صورت اجازت نہیں. کوئی بھی کبھی بھی ریاست کو سرنگو نہیں کر سکتا. کشمیر میں ہونے والے معاملے پر ایک کمیشن تشکیل دیا جائے. کشمیریوں کا مسئلہ آزاد کشمیر میں بیٹھ کر حل کرنے کے حق میں ہوں. کشمیری مہاجرین کی نمائندگی ختم کرنے کے حق میں نہیں ہوں. کشمیر کا فیصلہ کشمیری ہی کریں گے، کوئی اور نہیں. اسرائیل سمیت دشمن قوتیں پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں. ایران پر جنگ مسلط کرنے میں بھارتی اور صہیونی وزیراعظم کے کردار کو دنیا جان گئی. دریائے سندھ کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. بھارت کے جوہری سیکیورٹی پر بڑا سوالیہ نشان. سب سے بڑے نیوکلیئر پاور پلانٹ کڈن کولم کا ڈیٹا چوری. رائٹرز کے مطابق جوہری پلانٹ سے متعلقہ مبینہ حساس ڈیٹا ڈارک ویب پر لیک. رینسم ویئر گروپ ورلڈ لیکس نے مبینہ فائلیں ڈارک ویب پر جاری کر دی. لیک ہونے والے ڈیٹا میں مبینہ بلو پرنٹس بھی شامل. مبینہ دستاویزات میں سپلائرز کی تفصیلات بھی موجود. رائٹرز کے مطابق لیک شدہ مواد کو ریلائنس گروپ سے منسوب کیا گیا. انیل امبانی کے ریلائنس گروپ کی جزوی ڈیٹا لیک کی تصدیق. ریلائنس گروپ کے مطابق تھرڈ پارٹی سرور پر جزوی ڈیٹا بریچ ہوا. امریکی حملوں سے ایران کے شہری علاقوں میں تباہی. جنوبی ایران میں 30 شہری شہید، 260 سے زائد زخمی. امریکہ کا ایران کے منبور گیریزن پر حملہ، 7 فوجی شہید. ایرانی فوج کا منبور گیریزن پر حملے کا جواب دینے کا اعلان. ایرانی فوج نے امریکی حملے کو بزدلانہ جارحیت قرار دے دیا. کہا حملے کا فیصلہ کن جواب مناسب وقت پر دیا جائے گا. 13 میزائلوں سے بمپور بیرک کو نشانہ بنایا. متعدد فوجی اہلکار زخمی بھی ہوئے. ایرانی میڈیا کا کہنا ہے حملوں میں بوشہر کے 3 مقامات کو نشانہ بنایا گیا. گورنر بوشہر کے مطابق حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. امریکہ کا ایران پر پوری دفاعی طاقت کے ساتھ بڑا حملہ. لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور بحری جہازوں نے ایرانی میزائل اور ڈرون ترسیبات کو ہدف بنایا. بندر عباس، کیش، قشم، ہرمزگان، سیرک میں دھماکے. صوبہ سیستان و بلوچستان کے علاقے بمپور میں فوجی اڈے پر حملے. امریکی سینٹ کام کے مطابق حملوں کی چوتھی لہر 7 گھنٹے جاری رہی. آبنہ ہرمز اور ایرانی ساحلی علاقوں کے قریب درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا. ایران کی آبنہ ہرمز پر ناکہ بندی دوبارہ شروع کر دی. مشرق وسطی میں 20 سے زائد جنگی جہاز، سینکڑوں طیارے تعینات. ایران نے ایک ہفتے میں 7 تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا. 10 سے زائد شہری ہلاک، زخمیاں لاپتہ ہوئے. ایران کی امریکی اہداف پر جوابی یلغار. کویت، بحرین میں امریکی اڈوں پر حملے. ترجمان پاسداران انقلاب کے مطابق بحرین میں امریکی 5th فلیٹ پر میزائلز اور ڈرون سے حملہ کیا. ایندھن کے ذخائر، پیٹریاٹ سسٹم، ریڈار اور کنٹرول سینٹر کو تباہ کر دیا. الجفیر بیس پر میزائلز اور ڈرون سے کئی اہداف کو نشانہ بنایا گیا. اردن میں امریکی ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل داغے گئے. حملے ایران پر امریکی حملوں کے جواب میں کیے گئے. آبنہ ہرمز امریکی جارحیت کے خاتمے تک بند رہے گی. آبنہ ہرمز میں کوئی جہاز امریکہ کے ساتھ چلنے کی جرت نہیں کر رہا. امریکہ کی جانب سے جہازوں کو تحفظ فراہم کرنے کے دعوے کھوکھلے ہیں. امریکہ کی موجودگی تک تیل و گیس خطے سے باہر نہیں جائے گا. جارحانہ اقدامات کا آبنہ ہرمز کھلنے میں تاخیر کے سوا کوئی نتیجہ نہیں. امریکہ کے خلاف فوجی کارروائیاں جاری رہیں گی. امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کے بجلی گھروں اور پلوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی. کہا معاہدہ نہ کیا
तो अगले हफ्ते बिजली घरों और पुलों को उड़ा देंगे। ईरान पर हमले जारी रहेंगे जब तक मैं ये ना कह दूं बस बहुत हो गया। अमेरिका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की और ईरान पर मुआहिदा करने पर जोर दिया, धमकी दी अगर कोई मुआहिदा ना हुआ तो अगले हफ्ते ईरान पर शदीद हमले होंगे। ईरान को बुरी तरह निशाना बना रहे हैं। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं। अमेरिकी सदर का आपने हुर्मुज़ से 20% टैक्स लेने के ऐलान पर 24 घंटे से भी कम वक्त में यू टर्न। कहा, आपने हुर्मुज़ से टोल टैक्स लेने का ख्याल ही नापसंदीदा है, नहीं चाहते किसी को भी आपने हुर्मुज़ का टोल लेना चाहिए। सदर ट्रंप ने दावा किया, खलीजी रियासतें टोल के बजाय अमेरिका में सरमायाकारी करेंगी। नई सरमायाकारी से अमेरिका तरक्की करेगा। बरतानिया और खलीजी ममालिक ने अमेरिकी सदर का 20% टैक्स लेने का फैसला मुस्तरद कर दिया था। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ट्रंप की धमकियों पर सख्त जवाब। कहा, ईरान के एक एक इंच का दिफा करेंगे। ईरान को दबाव या धमकियों से झुकाया नहीं जा सकता। ईरान को तकसीम करने के ख्वाब देखने वालों को अपने नताइज पर नजर डालनी चाहिए। सदर ट्रंप बताएं, मैदान जंग में मकासद हासिल कर लिए, ईरान को तकसीम करने की कोशिश पर क्या हासिल हुआ। ट्रंप की ईरान जंग पर हिकमत अमली सामने आ गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में इजलास। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए फौजी कार्रवाई के हामी दिखाई दिए। कार्रवाई आपने हुर्मुज़ के मौजूदा हमलों से आगे बढ़ सकती है। मकसद ईरान को आपने हुर्मुज़ दोबारा खोलने पर मजबूर करना है। ईरान से जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक मुतालबात मनवाना भी मकसद है। अमेरिका ने ईरान को पाबंदियों के रेडार पर ले लिया। 50 से ज़्यादा शख्सियात, कंपनीज और बहरी जहाज़ों पर नई पाबंदियां लगा दी गई। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक नेटवर्क में ईरानी, गैर मुल्की शहरी, कंपनियां और मुख्तलिफ इदारे शामिल हैं जो पाबंदियों के बावजूद तेल समेत दीगर अशिया की तिजारत कर रहे हैं। ईरानी हुकूमत इन वसाइल से भरपूर फ़ायदा उठा रही है। अमेरिका ईरान को जवाबदेह बनाने के लिए कानूनी और मुआशी ज़राए इस्तेमाल करता रहेगा। अमेरिकी सेनेटर चक शूमर ने ईरान जंग को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, ईरान के खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस की इजाज़त के बगैर की जा रही है। ट्रंप बिला जवाज जंग को तूल दे रहे हैं। जंग बंदी मुआहिदे से दस्तबरदारी के बाद कशीदगी बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी फौजियों की जिंदगियां खतरे में डाली जा रही हैं। जंग के बाइस अशियाए ज़रूरिया और ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं। ट्रंप के पास जंग का कोई मंसूबा या इख्तिताम में हिकमत अमली नहीं। डेमोक्रेट्स जंग का साथ नहीं देंगे। बलोचिस्तान में हम दुश्मनों का इबरतनाक अंजाम। पाक फौज, एफसी और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। मजीद 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक हलाक दहशतगर्दों की तादाद 126 तक जा पहुंची। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुअस्सर कार्रवाइयों के नतीजे में खारजी दहशतगर्दों को भारी नुकसान का सामना है। खारजियों को फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। ऑपरेशन शाबान आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगा। अवामी हिमात में वाज़ेह कमी और एहतजाज की बदतरीन नाकामी। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी और 6 हथकंडों पर उतर आई। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर दी। कहा, कलअदम कमेटी के लोगों ने इस्लामाबाद पुलिस के मुलाजिम एहतशाम मसीह को ज़बरदस्ती गाड़ी से उतारा। एहतशाम मसीह को रावलाकोट गोई नाला अफसर मार्केट में गाड़ी से नीचे उतारा गया। अहलकार को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और गुमराहकुन वीडियो बनाकर फैलाए। तशद्दुद करने, वीडियो बनाने वालों की शनाख्त का अमल और तहकीकात जारी। मुकम्मल तस्दीक और कानूनी कार्रवाई के बाद मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि रवां साल माशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ का साल होगा। कारोबारी बरादरी मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी है। उन्हें ज़्यादा पैदावार और बरामदात के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। FBR कारोबारी तबके के साथ ताउन और उनके जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करें। टैक्स कवानीन की पाबंदी करने वाली कंपनियों की खदमात का एतराफ़ किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR इस्लाहात पर जायज़ा इजलास।
جاری اصلاحات اور ٹیکس نظام میں بہتری پر پیش رفت کا جائزہ، اجلاس کو FBR کی کارکردگی اور جاری اصلاحات کے نفاذ کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے مشن میں ساتھ دیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی علامہ طاہر اشرفی کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا، وزیر اعظم نے قومی پیغام امن کمیٹی کو بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ باہمی احترام ہی پائیدار ترقی اور قومی استحکام کی ضمانت ہے۔ تمام شہریوں کے حقوق کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد کا مقابلہ مثبت بیانیے سے کیا جا سکتا ہے۔ علامہ طاہر اشرفی بولے، ہمارے جوان چند ہزار تنخواہوں کے لیے نہیں، شہادت کے لیے سرحدوں پر ہیں۔ شہداء کے خون کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو مقام دیا۔ وطن عزیز کی سلامتی اور استحکام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ راغب نعیمی نے کہا، امن قائم ہوگا تو معاشی ترقی میں اضافہ ہوگا۔ مسالک کے مذاہب مل بیٹھیں اور مکالمہ کریں تو کیسے بہتر ممکن ہے نتائج کہ ہوں آپ گے۔ شہداء کی تذلیل کریں اور آپ یہ کہہ دیں کہ آپ ہم سے ہماری تنخواہیں لیتے ہیں اور اگر آپ جانیں دے دیں گے تو کیسے دے دیں گے؟ آپ کو اس سے پوری پاکستانی قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ جو انہوں نے کہا ہے، یہ چاہے وہ جتنے بھی قد کے مالک ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل ایسی بات چیت شروع کر دی ہے جو کہ واقعاتی طور پر بھی درست نہیں ہے، سیاسی طور پر بھی درست نہیں ہے، اصولی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان شہداء سے متعلق بیان پر قوم سے معافی مانگے، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا مطالبہ۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ شہداء کی بے حرمتی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا شہداء سے متعلق بیان افسوسناک ہے۔ مولانا کی باتیں سیاسی اختلافی رسولی طور پر درست نہیں۔ افواج پاکستان ملک کی سالمیت کی خاطر قربانیاں دے رہی ہیں۔ سیاسی جدوجہد کو کسی طور پر تشدد سے نہیں جوڑا جا سکتا۔